ایک قیامت ہے جو اسرائیلی درندوں نے غزہ پر ڈھائی اور عالمی برادری کے خاموشی کی چادر تانے فلسطینیوں کی نسل کشی کا نظارہ دیکھ رہی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ مسلمان ممالک کے رویے دیکھ کر ہوتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائیوں پر انسانیت سوز مظالم دیکھ کر بھی روایتی مذمتی بیانات سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ کچھ نام نہاد، میں نام تو نہیں لوں گی لیکن ان کو نام نہاد اسلامی ممالک ہی کہہ دوں، چلیں یہ کہہ دیتی ہوں، جنہیں اس ظلم و بربریت کی اب تک مذمت کرنے کی توفیق تک نہیں ہوئی۔ اسرائیل کی اس درندگی کو 200 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس دوران کیا کیا ظلم ہیں جو نہتے مظلوم بے بس فلسطینیوں پر نہیں توڑے گئے۔ ان 200 دنوں میں اسرائیل نے، آپ کو پتہ ہے، 75,000 ٹن بارود غزہ پر گرایا ہے۔ یہاں کے مکینوں کو، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہیں، نومولود بچے، کم سن بچے، نوجوان مرد، عورتیں، بزرگ، شہری، کسی کو بھی اسرائیلی بربریت سے پناہ نہیں ملی۔ وحشی اسرائیلی درندے دھڑلے سے فلسطینیوں کو آگ سے جلاتے اور خون سے نہلاتے رہے، اور ان بے شرموں نے اسکول تباہ کیے، مساجد کو شہید کیا، گھروں کے گھر مکینوں سمیت ملبے کے ڈھیر بنا ڈالے۔ پھر بھی حیوانیت کی تسکین نہ ہوئی تو یہ درندے اسپتالوں میں جا گھسے۔ اسپتال کے اندر موجود زخموں سے چور، بیمار بچوں، عورتوں، نوجوانوں، بزرگوں کو چن چن کر وہاں اسپتال میں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، مگر کسی عالمی طاقت کا ضمیر نہیں جاگا۔ وہ مغرب جو ہمیں انسانی حقوق کا سبق پڑھاتے نہیں تھکتا، اس نے آنکھوں پر گہری سیاہ رنگ کی جو پٹی ہے وہ کس کر باندھی ہوئی ہے۔ انسانیت دوستی کے دعوے جو کیے جاتے ہیں، یہ جو دعوے دار یورپ، اس کو نہ خون میں لت پت فلسطینی بچوں کی لاشوں نے جھنجھوڑا، اور نہ ہی ان کے کانوں میں معصوموں کی کوئی آہو بکا چیخ و پکار پہنچی۔ گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ یہ کیا انہیں غزہ میں انسانیت کا قتل عام نظر نہیں آتا؟ اتنے اندھے ہو گئے ہیں؟ اے بے حسو، غور سے سنو۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 200 دن کے دوران غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 34,183 افراد شہید ہوئے ہیں اور 77,143 افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور بربریت کا سب سے زیادہ شکار خواتین اور معصوم بچے ہوئے ہیں، اور اب تک شہید ہونے والے افراد میں 14,500 سے زائد، یعنی 14,500 سے زائد بچے اور 9,500 خواتین شامل ہیں۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، جبکہ جو شہداء کی اصل تعداد ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہے، کیونکہ کئی لاشیں اب بھی ملی نہیں ہیں، تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں ابھی تک لاشیں۔ وہ نکالیں تو پھر وہ دیکھ لیں کہ پھر یہ کہاں تک جائے گی تعداد۔ اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ان 200 دنوں میں غزہ پر 75,000 ٹن بارود برسایا ہے، اور غزہ کے زیادہ تر جو شہری انفراسٹرکچر ہے اس کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری یہ جو اسرائیلی حملے ہیں، ان میں غزہ کے 3,80,000 سے زائد رہائشی یونٹ اور 412 تعلیمی ادارے تباہ ہونے کی خبریں ہیں۔ اسپتالوں کی بات کریں تو اسرائیلی حملوں نے غزہ کے 32 اسپتالوں اور 53 مراکز صحت کو ناقابل استعمال بنا دیے۔ 126 ایمبولینسز اسرائیلی وحشت کا باقاعدہ نشانہ بنی ہیں، اور مذہبی عبادت گاہوں کو بھی ان درندوں نے نہیں چھوڑا۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ کی 556 مساجد شہید ہوئی ہیں، 3 چرچ تباہ ہوئے ہیں، اور آثار قدیمہ کی 206 مقامات بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا آفس نے اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں اس کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب لگایا ہے، اور اسرائیلی وحشت درندگی کا یہ جو ننگا ناچ ہے یہ مسلسل جاری ہے۔ اور اب دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے امریکہ نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو تشویشناک قرار دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں اجتماعی قبروں کی جو دریافت ہے اس سے متعلق خبریں انتہائی تشویشناک ہیں، اور واشنگٹن کے انسانی حقوق سے متعلق ایلچی کا کہنا ہے کہ جو غزہ کے شمالی علاقے ہیں اس میں قحط کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اسرائیل کو غزہ میں قحط کا خطرہ ٹالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے، اور تمام کوششیں کرتے ہوئے غزہ میں امداد کے جو منتظر متاثرین ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اپنی رپورٹ میں غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر اسپتال کے احاطے میں اجتماعی قبریں دریافت ہونے کا انکشاف کیا تھا،
जिसमें सैकड़ों लोगों को दफन किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने भी इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त से मुतालिक रिपोर्ट को तशवीशनाक करार दी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं, क्योंकि अब तक इसराइल अपनी बर्बरियत, अपना जुल्म सितम जारी रखे हुए है और इस जुल्म सितम को, बर्बरियत को रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। लोग अंधे हुए हैं, बहरे हुए हैं, गूंगे हुए हैं। मेरी सिर्फ दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे जो जुल्म किए चले जा रहे हैं मासूम फ़लस्तीनियों पर, वहाँ पे नौमौलूद बच्चों पर, औरतों पर। और आप देख लें कि शोहदा की तादाद कितनी ज़्यादा होगी, ज़ख्मियों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। मेरी आज अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये इन जो इसराइल के जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो बर्बरियत कर रहे हैं, इन जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे। आमीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न